اگر مارچ میں یہ مردم شماری شروع ہو گئی تھی تو مقررہ وقت میں مکمل کیوں نہیں ہو سکی اور اس کا نوٹیفیکیشن جاری کیوں نہیں ہو سکا؟ ٹائم پر ہوتی تو ٹائم پر حلقہ بندیاں بھی ہو جاتی. دیکھیے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کے بارے میں سوالات اٹھائے نہیں جا رہے ہیں. نمبر ایک تو یہ ہے کہ آئین بیچارہ تو خاموش ہے ہی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں گزشتہ 6-8 مہینے سے جو کچھ ہو رہا ہے, آئین کو بالکل خاموش کر دیا گیا ہے. جو تھوڑا بہت کہیں بات چیت رہ گئی تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے بات چیت. تو اب تو میرے خیال میں اگر ڈیلے کرنا چاہیں تو اس میں آئین کو بھی رکاوٹ یا قانون کو رکاوٹ بننے والا نہیں ہے, کیونکہ یہ ویسے بھی حکومت کے جس طریقے سے 4 دنوں میں 54 کے 55 بل پاس کیے ہیں, وہ یہ بھی سب کچھ کر سکتی ہے. اس حکومت سے تو مجھے بڑی توقع ہے, جس تیزی سے یہ کام کرے اس تیزی سے پاکستان کو بھی ترقی کی بلندیوں تک لے جائے گی. دیکھیے اس کو ڈیلیبریٹلی جان بوجھ کے متنازع بنایا گیا ہے. یہ سینسس ہے. اس میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب آپ جو مردم شماری کا جب آپ نے نتیجے دیکھے ہیں, جو بلوچستان میں جس طریقے سے پاپولیشن ایکسپلوژن ہوا ہے وہ میرے لیے بھی حیران کن ہے. پاکستان میں پاپولیشن کے بارے میں ہم زیادہ سیریس نہیں ہیں, بڑھتے ہے ہمیں خیر ہے, لیکن ایک نارمل ریٹ جو پاپولیشن بڑھنے کا ہے یہ بلوچستان کی اس سے کوئی 3 گنا میرے خیال زیادہ بڑھ گئی ہوئی ہے, اور کراچی کی اس طریقے سے کم ہو گئی ہوئی ہے. تو یہ کہیں نہ کہیں یہ گڑبڑ کی گئی ہے, ہوئی ہے, اور اس کو ٹھیک کرنا چاہتے نہیں ہیں لوگ. دیکھیے جب تک آپ کا بیسک ڈیٹا ہی صحیح نہیں ہے, آپ کو یہی نہیں پتا آپ کی پاپولیشن ہے کتنی ایج کی, کون سے لوگ ہیں, کون سے کوئی یوزفل ہیں, کون سے ہماری طرح بیٹھے ہوئے صرف باتیں کرنے کو لگے ہوئے ہیں, تو آپ کی نہ تو پلاننگ ٹھیک ہو سکتی ہے, نہ کو آپ کچھ آپ کام کر سکتے ہیں. اب الیکشن نے ڈیلے ہونا ہے, یہ آپ کو یاد ہو پچھلے پروگرام میں جب بات ہوئی تھی میں اس کو بھی کہا تھا الیکشن ٹائم پہ نہیں ہو سکتا, یہ کرانے کا ارادہ بھی نہیں ہے ان کا. اس لیے ارادہ نہیں ہے کہ سوٹ نہیں کرتا ہے ان کو. اب جس طریقے سے انہوں نے قیمتیں بڑھائی ہیں, ان کے پاس جو میں نے بہت عرصے سے یہ بات کر رہا ہوں کہ پی ڈی ایم کے پاس کولیکٹیولی کوئی نیریٹو نہیں ہے, اور پی ڈی ایم کی ہر جماعت انڈیویجولی اگر آپ کو دیکھیں ان کے پاس بھی کوئی ایسا نیریٹو نہیں ہے جو پبلک کو اس کی طرف اٹریکٹ کر سکے. دوسری طرف پبلک جس طریقے سے مہنگائی کے طوفان کی طرف دبی جا رہی ہے, اس کا موڈ اگر آپ دیکھیے تو وہ شاید وہ ہم سب کو اس کا احساس نہیں ہے. اگر آپ کسی سے بات کریں تو کہتے چھڈو جی کی کرنا ہے حکومت کو, کی کرنا ہے الیکشن میں فائدہ کی ہے. مطلب لوگ اس چیز کو اس سارے سسٹم سے ہی اپنے آپ کو علیحدہ کرتے جا رہے ہیں جو مین اسٹیک ہولڈرز ہیں. آپ اس دن سے ڈریے جس دن یہ سب لوگ ایک طرف ہو کے بیٹھ جائیں گے. اور ویسے تو مطلب جو آئین کی ضروریت تھی کہ بھئی آئین بیسیکلی عوام کو حکومت سے بچانے کے لیے تھا, لیکن آئین حکومت نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے استعمال کیا. اب عوام کو ہر چیز سے اعتماد عوام کا اٹھ گیا ہوا ہے, چاہے وہ سیاسی جماعتیں ہیں چاہے وہ سسٹم ہے. یہ ہمارے لیے بڑے دکھ کی بات ہے کہ ہماری جو لیڈرشپ ہے اس چیز کا احساس نہیں کر رہی. جب تک یہ ان کا اعتماد بحال نہیں ہوگا, ریگارڈلیس کون الیکشن جیتا ہے کون ہارتا ہے, کس نے کہا کیا کس نے نہیں کہا, ایز اے سسٹم میں یہ بات کر رہا ہوں. اور اس کی اگر آپ نے سسٹم کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کی, سسٹم کو آگے چلانے کی کوشش نہیں کی, اور یہ جو ہوتا رہا جو ہم دیکھ رہے ہیں, چاہے وہ عدالتیں دیکھ لیں آپ لوگ, چاہے وہ آپ دائیں بائیں دیکھ لیں جو کچھ ہو رہا ہے, اس سے احساس عوام کا جو ہے نا محرومی کا احساس بہت زیادہ بڑا ہوا ہے, ہو جائیں گے, بڑھتا جا رہا ہے, ڈیٹیچ تر ہوتے جا رہے ہیں وہ لوگ. اگر ابھی اس ہفتے کہا جا رہا ہے نگران وزیر اعظم کا بھی نام آ جائے گا اور اس کے بعد اسمبلیاں بھی تحلیل ہو جاتی ہیں, نگران وزیر اعظم اگر آ جاتا ہے تو پھر مردم شماری کا معاملہ کیا نئے رخ پر جائے گا؟ دیکھیے سوال ایک اور بھی سوال دیکھیں نا آپ, جو لاسٹ مردم شماری تھی اس سے اس وقت جو بچے 12 سال کے تھے اب وہ 18 سال کے ہو چکے ہوئے ہیں, ان کو ووٹ کا حق مل چکا ہوا ہے, اور یہ آبادی 3 سے 4 کروڑ افراد ہیں یہ پاکستان میں. آپ ان کو اس سارے پروسیس سے باہر رکھیں گے تو پاکستان کی 1/3 ووٹر اگر آپ کے باہر ہوں گے تو کیا آپ کا خیال ہے کہ جو بھی الیکشن ہوں گے ان کی کوئی کسی طریقے سے بھی ان کو لوگ ماننے کو تیار ہوں گے لیجیٹمیٹ؟ یہ بیسیکلی جو دیکھیے نا ایشو کیا بنایا کسی گیا ہے جا کے, اب ایشو یہاں پہ آ کے کھڑا ہو گیا ہے. اگر آپ نہیں کرتے تب آپ کا نقصان ہے, کرتے ہیں تب آپ کا نقصان ہے. نقصان کم سے کم کرنے کے لیے ہماری سیاسی جماعتوں کو مل کے بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی, اس کے بغیر ان کا حل نہیں ہے اس کے پاس. اور یہ دیکھیں نا جو قانون سازی جو کر رہے ہیں یہ تماشا بنا کے رکھ دیا ہے انہوں نے پاکستان کا. کو بھی آپ دیکھیے کبھی تو 6 سے 7 ممبر بیچ میں نہیں ہوتے, اسمبلی میں کے قانون پاس ہو جاتا ہے. بہت سارے ممبرز نے یہ شکایت کی ہے جی سانوں تو پتہ ہی نہیں ہو کی رہا ہے, سانوں کہتے ہیں ہتھ کھڑا کرو, ہتھ کھڑا کر دیتے ہیں. کافی سارے قوانین کا ان کو پتہ ہی نہیں ہے, ایجنڈا کی کاپی نہیں ہوتی. ایجنڈے کی کاپی نہیں ہوتی. وہ جو کمیٹیوں میں جانا چاہیے جہاں پہ ڈیلیبریٹ ہو, دیکھیں کہ ان میں کون سے سکم ہیں یا کوئی مسائل ہیں ان کو دور کریں, وہاں پہ جا نہیں رہے.
ایک دن صبح بیٹھتے ہیں یہ قانون آ گیا جی، سب ہاتھ کھڑا کرتے ہیں، پاس ہو جاتے ہیں. یہ میرے ملک کی اجتماعی دانش اگر مجھے اس طریقے سے لیٹ ڈاؤن کر رہی ہے، میں بار بار یہ بات اس لیے کرتا ہوں کہ ان لوگوں پہ ہم نے اعتماد کرنا ہے، کیونکہ ان کے بغیر پاکستان میں اور تو کوئی حل نہیں ہے آپ کے پاس. ان لوگوں نے اگر اپنے فرض ادا نہیں کیا، اور آج بھی رضا البانی صاحب غصے سے اٹھ کے چلے گئے اور لوگوں نے بھی بات کی ہے ساری، تو آپ پاکستان کے جو معروضی حالات ہیں ان کے تحت مل کے بیٹھ کے 3-4 چیزوں کا فیصلہ کرنا پڑے گا آپ کو کہ مردم شماری کریں، ٹھیک کرائیں. اس میں کوئی اگر پارٹی ہار جاتی ہے، جیت جاتی ہے، اس سے قطع نظر اس سے بڑھ کے آپ کو بات سوچنا پڑے گا. ٹھیک ہے، آپ کو حلقہ بندیاں کرانی پڑتی، کرائیں، آپ اس کو کرائیں. الیکشن اگر دیکھیے، اگر ہم پنجاب کے 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 الیکشن کو کسی نہ کسی بہانے سے ہم آگے بڑھا سکتے ہیں. فنڈس کی کمی تو حکومت کے پاس کبھی بھی نہیں تھی. مطلب پچھلے سال بھی انہوں نے میرے خیال 80-90 بلین ڈالر اپنے ایم پیز ایم این ایس کو دیے، اس سال بھی انہوں نے دیا اتنا زیادہ پیسہ. اگر وہ کر سکتے ہیں تو 20 بلین روپے جو ہیں وہ اس کے الیکشن کے نہیں دے سکتے تھے. یہ تو ایسے ہی مطلب اگر چاہیں تو کچھ بھی یہ کر سکتے ہیں ہماری. تو جنید صاحب، بادی نظر میں اگر دیکھا جائے تو یہ معاملہ اب یہ حکومت رخصت ہوتی ہے تو الیکشن کمیشن کے کنٹرول میں آ جائے گا، اور اگر الیکشن کمیشن اس معاملے کو دیکھتا ہے تو سپریم کورٹ بھی اس میں جمپ ان کر سکتی ہے کہ انتخابات دیکھیں نا، ہم تو کرائسس کریٹ کرنے کے جو سولوشنز کو کرائسس میں ڈیولپ کرنے میں ہماری ایکسپرٹیز ہے، اور ہم اس میں الحمدللہ اتنے ماہر ہیں. بحران پیدا کرنے اتنے ماہر ہیں، ماہر بحرانیات بحرانیات ہمارے ہاں. ایک وزیر بھی رکھنا چاہیے ہمیں اس کے لیے.